السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اظہار خیال اور آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے جو مہمان تھے، جو ہمارا لاسٹ پروگرام تھا ڈاکٹر ارم شاکر کے ساتھ، وہ اتنا پسند کیا گیا اور اس کو اتنا سراہا گیا کہ آج ہم نے دوبارہ اپنے شو میں جو ہے وہ انہی کو دعوت دی ہے، اور کچھ کوشچنز جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے بھی تھے اور جو دیکھنے والے تھے انہوں نے بھی کوشچنز کیے۔ سو ہم نے پھر یہی سوچا کہ ہم اس کی ایک اور ایپیسوڈ کرتے ہیں، اور جو چیزیں رہ گئی تھیں اس دن اور جو لوگوں کی طرف سے کوشچنز آئے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ہم ریویو کرتے ہوئے چلیں، اور ریویو کر کے جس کی ہم جس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد بھی کریں۔ تو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر ارم شاکر کو۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ایک اور ڈے ہمارے لیے جو ہے وہ مختص کیا۔ یقیناً آپ کی 2 دن بعد یہاں سے روانگی ہے، اور کیونکہ میں نے آپ کو جب پہلا میں ایپیسوڈ کر رہا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو شو ہے یہ بہت زیادہ پسند اس وجہ سے بھی کیا جائے گا کہ یہاں پہ میجورٹی ہر تیسرے چوتھے بندے کا یہی ایشو ہے۔ ہر تیسرا فرد یہاں پہ انہی چیزوں سے گزرتا ہے، چاہے اس میں ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، کچھ جینون ہے اور کچھ نان جینون ہے۔ کچھ یہاں پہ موسمیاتی چیزیں بھی ہیں کہ موسم کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، انزائٹی میں جاتا ہے۔ ہم جب کل کا شو ہمارا آن ایئر ہوا تو اس میں ایک صاحب کا کوشچن تھا، تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ انہی سے کریں گے۔ ان کا نام وقار رئیس ہے، اور ان کے جو کوشچن تھا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ڈپریشن ہے اور انزائٹی ہے اس کا سلوشن، آلدو ہم نے پہلے ہی سیشن میں جب ہم اپنا پروگرام کر رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ سے اس کا سلوشن بھی پوچھا تھا اور آپ نے سلوشن بتایا بھی تھا اس کا۔ تو ایک دفعہ آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ دوبارہ بتا دیں، اور دوسرا ان کا تھا کہ سائنٹیفکلی آپ اس کو کیسے پروو کریں گی اس چیز کو۔ تو ان دونوں چیزوں کے ہی جواب سے آپ جو ہے وہ پروگرام کا سٹارٹ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم بیوٹیفل لسنرز اینڈ آڈینس اینڈ ایوری بڈی۔ جب بہت ڈیٹیل میں کیا تھا اظہار، آئی تھنک پرابلی یا وہ مس کر گئے بیچ میں علاج، واٹ ایور، ان ساری چیزوں کا لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں۔ ایون میرے کولیگز انفارچونیٹلی پاکستان میں مجھے کہتے ہیں، جب میں ان کو الٹیمیٹ ریمیڈی کا علاج بتاتی ہوں، کیونکہ قرآن شفا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر مسئلے کا علاج ہے۔ تو جب میں نے اسے بتایا تو اسے کہتا ہے چھوڑو ارم، تم اتنی پڑھی لکھی ہو کہ کون سی تم تقیانوس باتیں کرتے ہو۔ تو قرآن از ناٹ فار 1500 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، سدا کے لیے۔ اچھا، ان ساری باتوں کا جواب کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ اس دن بھی بات ہو رہی تھی کسی اور انٹرویو میں کہ یورپ میں سورہ رحمان سے علاج پہ باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ کس طرح اس کی ریڈیشن آپ کے جسم پہ اثر کرتی ہے۔ ایون جب ہم لوگوں نے بھی کی تھی وہاں بھی ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ بالکل جو ایٹمز آپ کے اندر، جو ایٹم کا نیوکلیس ہوتا ہے، بالکل سائنٹیفک پہ میں اب آ رہی ہوں۔ آپ بالکل سائنٹیفک اس کو بتائیں۔ سائنٹیفکلی میں اس پہ آ رہی ہوں کہ نیوکلیس کے اوپر جب وہ اس کی روشنی پڑتی ہے، ریڈیشن پڑتی ہے، تو وہاں سے جو آپ کا بیماری کی وجہ سے جو آپ کے سیلز جو ہیں اب نارمل ہو جاتے ہیں، وہ ہیل کرنا شروع ہوتے ہیں اور اپنے پراپر سٹرکچر اور اس کی پراپرٹیز کے ساتھ دوبارہ سے صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو نیچرلی ایٹ اے ویری 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 بیسک اور مائنیوٹ لیول کے اوپر آپ کی ہیلنگ شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے I would like to share a clip, 2 clips in fact۔ ٹھیک ہے۔ سورہ رحمان پہ باقاعدہ ریسرچ کی تھی، پورا ڈاکٹرز، یعنی کہ صرف ڈپریشن اور انگزائٹی نہیں۔ سو یہ پاکستان کی ہے یا یہ ریسرچ ہم نے پاکستان میں کی ہے، لیکن اس کے بعد آج تک بہت زیادہ یہ اگر if you go to the website www.alrahman.com، وہاں پہ اگر آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھیں، ان کے ویوز پڑھیں، آل اوور دا ورلڈ، چیک ریپبلک ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، اور انڈیا، آل اوور دا ورلڈ، ایون کینیڈا میں بھی، جو پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں، جو ہیلنگ ہو رہی ہے فرام ڈپریشن، انگزائٹی، بروکن ریلیشن شپ، فیتھ کے پرابلم، ان لوگوں نے شیئر کیے ہوئے۔ آئی وڈ ریکمینڈ، ہائیلی ریکمینڈ کہ جن کو کوئی شک و شبہات ہے، کائنڈلی گو ٹو دیٹ ویب سائٹ اینڈ ریڈ کہ لوگوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو جینوئن، دیکھو آپ 2-4 فیک کر کے چڑھا سکتے ہو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، لیکن آپ تھاؤزنڈز کو تو نہیں فیک کر سکتے نا۔ اور ویسے بھی جب یہاں سے بات نکلتی ہے، اٹ ہیز این افیکٹ، اس کی ریڈیشن ہوتی ہے۔ جب آپ ایک سچی بات پڑھتے ہو تو اٹ ہیز افیکٹ آن یور ہارٹ۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ بنائی ہوئی ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سو آئی وڈ ریکمینڈ ڈو گو تھرو دیٹ، اینڈ ان ایڈیشن I would like
کہ ہم اپنا پروگرام اس کلپ سے شروع کریں. 2001 میں سورہ رحمان پہ پاکستان ٹیلی ویژن نے پروگرام کیا تھا. اس کے اندر جو ہمارے کمپیئر ہیں وہ بھی ڈاکٹر اسجد بخاری, ڈاکٹر ہمسیلف, ان کو بھی بلکہ لنگ پہ اسپاٹ اپیئر ہو گیا تھا بفور دس پروگرام, اور وہ they were worried and he was going to UK for surgery. ان کو بھی یہ علاج بتایا. سید شاکر عزیر جو اس وقت جب پروڈیوس کر رہے تھے, now he is the successor of the ultimate remedy اور سورہ رحمان کے سارے جو آگے سلسلہ چل رہا ہے, انہوں نے ان کو وہ سی ڈی دی, 7 days سن کے آؤ. اس نے سنا and his spot disappeared. کافی اسپاٹ تھا کہ they were so worried کہ he was going to UK for surgery. اچھا. اور پھر اس نے ہمارے پروگرام کی, سورہ رحمان کے پروگرام کی کمپیئرنگ کی. ٹھیک ہے, I would like to share that with you all, اور with specific reference to depression کیا ہے, انگزائٹی کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے. کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں. اس کے سلوشن سے پہلے ہم لوگ کلپ کی طرف چلتے ہیں. بالکل. کلپ کو دیکھنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ یہ جو کوشچن تھا وقار رئیس صاحب کا, اس کو اپنے جو ہے وہ شو میں شامل کریں گے. سو ناظرین, یہ کلپ ہے جو کہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے سورہ رحمان کو اسٹارٹ کیا گیا. آلدو یہ شو اس طرح کا شو نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا مطلب کوئی مولوی ٹائپ کا شو کہہ لیں آپ اس کو, یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس شاید وہ الفاظ نہیں ہیں اس کو جو ہے وہ سم اپ کرنے کے, لیکن یہ اس طرح کا کوئی شو نہیں ہے جو موسٹلی لوگ سوچ رہے ہیں. سو ہم جو ماڈرن ایرا ہے ہم اس میں رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبردستی یہ کام کریں. اگر آپ کو ایشوز ہیں تو آپ یہ کر کے دیکھیں, نہیں ہے تو ڈاکٹر ارم شاکر کی ساری ڈیٹیلز ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں اور سب جگہ موجود ہیں. آپ ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اٹس ریئلی ہارڈ کہ 1 گھنٹے میں ہم جو ہے وہ ساری چیزیں کور کر پائیں. اسی وجہ سے ہم نے ایک لائیو ایگزامپل جو ہے وہ شو میں شامل کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی ہے. سو ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کے بعد پھر دوبارہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. علیشہ آصف کی جو بیماری کا سلسلہ ہے جی, اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. ان کی بیماری شروع ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن کلینکلی, جس میں انسان اپنے آپ کو بہت یہ تصور کرتا ہے کہ بڑا کم مائگی اور کم طریقہ سے احساس ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر ان کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر, جو میڈیکل کی ٹرمز میں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے بھارت, اور آپ یوں سمجھیے کہ ہر وقت کی پریشانی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان ہوتے ہوتے ایک ایسی سٹیج پر آن پہنچتا ہے جہاں کوئی بھی چھوٹا سا معمولی سا واقعہ جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوا ہو, اس سے اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. پینک اٹیکس میں آپ کا سانس رکنے لگ جاتا ہے, آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی ختم, سب کچھ ابھی ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا. یہ ان کی بیماری تھی جس کے لیے یہ اپنی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ارم کے پاس گئیں. آپ جب ڈاکٹر ارم کے پاس گئیں اس وقت آپ کا اٹیک چل رہا تھا, آپ کو وہ آپ بیمار تھیں, خود پریشان. کیا ہوا ڈاکٹر ارم کے پاس جا کے؟ ڈاکٹر ارم کے پاس گئی تو میری حالت بہت خراب تھی. یقین جانے میں چل نہیں سکتی تھی اور میری آنکھوں میں بالکل اندھیرا تھا. مجھے سہارے سے پکڑ کے چلایا جاتا تھا اور سانس میرا پھولا ہوا تھا, جسم میرا بالکل ٹھنڈا تھا. اور میں اللہ سے توبہ استغفار بھی کر چکی تھی, معافی بھی مانگ چکی تھی اور کلمہ بھی پڑھ چکی تھی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں زندہ بچوں گی, جو میری حالت تھی. جب میں ڈاکٹر ارم کے گئی ہوں تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ہے کہ یہ پینک اٹیک ہے اور یہ انگزائٹی ہے, آپ آ جائیں اندر. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بھی اندر بلایا, مجھے بھی بلایا. انہوں نے سورہ رحمان سنائی مجھے, اور یہ انگزائٹی, یہ جو پینک اٹیکس تھے یہ مجھے 2-3 دن سے ہو رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے مجھے سورہ رحمان سنانی شروع کی, مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے جسم میں کوئی سنسناہٹ ہوئی ہے, کوئی چیز میرے جسم میں سرایت کر گئی ہے. جس طرح مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں, جس طرح روتا بچہ ماں کی گود میں جا کے خاموش ہو جاتا ہے, یقین جانے. تو میں اتنی خاموشی سے سنتی رہی اور مجھے بڑا ہی سکون محسوس ہوا. اور واپسی پہ میں بغیر سہارے کے گھر واپس آئی. تو اس کے بعد آپ نے پھر سورہ رحمان 7 دن کے لیے سنی؟ نہیں, 7 دن کے لیے نہیں سنی. پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے 7 دن کے لیے سننی ہے. میں نے 7 دن نہیں سنی, میں نے پھر 3 دن سنی. اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی. میں نے فیل کیا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. میں گھر کے کام کاج میں لگ گئی, بچوں کے ساتھ لگ گئی میں. اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے. پھر میں نے ڈاکٹر ارم سے رابطہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو دوبارہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سورہ رحمان سنی ہے. تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں, وہ گھر کے کاموں کی وجہ سے نا, اور میں فیل کر رہی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ متواتر 7 دن سنیں. پھر میں سنتی تھی 7 دن. کیا محسوس ہوا جب آپ نے آخری دن 7واں دن تھا؟
7वां दिन तो नहीं, जब 5वां दिन था ना, 5वां दिन जब मैं सुन रही थी तो इतनी हीट थी मेरे जिस्म में, मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे 103 104 बुखार है, इस तरह। और आप यकीन जाने अभी भी बताते हुए मुझे जिस्म में सनसनाहट हो रही है कि मैंने बंद आंखों से इस तरह महसूस किया जैसे खाना कबा बिल्कुल मुझसे 1-1.5 फुट के फासले पे है। और मुझे यूं लगा कि मैं खुदा के हजूर में हूँ, वो मेरी दुआएं सुन रहा है, मुझे देख रहा है और वो मेरी हर तकलीफ से वाकिफ है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा करेगा, बुरा कुछ नहीं करेगा। तो जब आप आखिरी दिन सुन रही थी उस दिन आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो इलामात थी, वो खत्म हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। बल्कि आखिरी दिन जब मैंने सुना है उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ सुनने के दौरान ही कि मैंने सोचा कि मैं आज इरम से फोन करूंगी कि जैसे बैटरी जो है ना वो फुल हो गई है। अच्छा, फुल हो गई। फुल हो गई है। तो इरम, आपकी मरीजा आपके पास आई पैनिक अटैक के साथ और आपने इनको सूरह रहमान सुनवाई। थोड़ा सा मेडिसिन का ये तरीका इलाज बताते चलें जी। अगर हम होते तो इसका इलाज जो है वो SSRIs होती हैं, फ्लॉक्सिटीन दवाई है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक झटके लगाते हैं थोड़े से हम दवा को, और साथ में बेंजोडायज़ेपिन्स, बड़ी मशहूर ये जो ड्रग्स हैं ये दी जाती हैं। लेकिन डॉक्टर इरम, आपने इनको सूरह रहमान से थेरेपी दी, आपका कैसे बिलीफ था और खुद आप सुनती हैं तो कैसा फील करती? जी, बेसिकली हेल्थ की डेफिनेशन ऑल डॉक्टर्स वुड एग्री इन्वॉल्व्स अ हेल्दी माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड सोशली। हर सारे एलिमेंट्स हेल्दी होने चाहिए। हम लोगों का ये होता है कि हम एक एस्पेक्ट पे ज़्यादातर एम्फसाइज करते हैं। जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं नेचुरली दे आर डिस्टर्ब्ड, हर लिहाज से उनके चारों एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब्ड होते हैं। एक तो उनको नफसियाती मसाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर्स, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं बेशुमार फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, व्हाटएवर। फिर उसके बाद जनरली जो असूल है, साइकोलॉजिस्ट आर नॉट सपोज टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। अब जिन हालात में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सिवियर डिप्रेशन के, जिस तरह ये आई थी, सुसाइडल भी होते हैं, पैनिक अटैक, एज यू पीपल नो, इमरजेंसी होता है कि बस मरने लगे, एंड इट्स नॉट ईजी कि आप पेशेंट को रियलाइज करवाएं या उसको कहें कि भाई इट्स जस्ट एन पैनिक अटैक एंड इट विल बी ओवर, इट्स नॉट गोइंग टू किल यू, लेकिन उन पे होता नहीं है। तो सूरह रहमान मैंने खुद भी सुनी है, 1.5 साल से मैं इलाज कर रही हूँ इसके थ्रू, बिकॉज आई पर्सनली फील मेडिसिन सिर्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम था। पेशेंट को पहले साइकेट्रिस्ट पे भेजो, विद ड्यू अपॉलजीज टू द साइकेट्रिस्ट, वो वहीं रख लेते हैं पेशेंट को कि बस ठीक है। फिर उनको लंबी दवाइयाँ, बेड यानी कि हैवी मेडिकेशंस, उनके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेशेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक डिपेंडेंसी, एक फियर रहता है। सूरह रहमान का प्रोग्राम सुना टीवी पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया, देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट। पहले माइल्डर केस अपने पे शुरू किया, खुद बहुत सुकून था, डिफरेंट चीज़ें थी, ये जो कहते हैं सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, यू नो ऑल दीज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वो तो जिसने सुनी है, जो गुजरा है, वो कहते हैं गुजरने से पता चलता है, वो सब हुआ। देन आई स्टार्टेड कि व्हाई नॉट विद माय पेशेंट्स, यू सी। तो मैंने क्या किया है कि अपना काउंसलिंग का करके उसके बाद बिठा के उनको अपने सामने सुनाती हूँ पहले सेशन में, और उसके बाद देन आई आस्क्ड देम कि हाउ डू यू फील। जब ये आई थी तो शी वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, लिटरली भागी के बस मर रही है, चल नहीं सकती। व्हेन शी लेफ्ट विद सो मच एनर्जी और इतना सुकून और सारा कुछ था। मैंने कहा बेटा, एंड शी इज़ नॉट दी ओनली केस, आई मीन आई हैव ट्रीटेड पेशेंट्स विद फोबिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के हैं, डिप्रेशन के मोस्टली केसेस हैं, और मैंने देखा है उनमें मार्क डिफरेंस है, ओनली सोली विद सूरह रहमान, नो मेडिकेशन। अब अगर कभी कोई मसला हो जाए, कभी चक्कर आने लग जाए या परेशानी हो, क्या करती हैं आप? मैं पानी का गिलास लेती हूँ, आधा गिलास लेती हूँ पानी, आंखें बंद करती हूँ और मैं तसव्वुर करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला के दरबार में हूँ, और 3 दफ़ा मैं दिल में कहती हूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अंदर और सब दुख परेशानियाँ बाहर। ये वीडियो है और ये उस चीज़ का जवाब है कि जो हमसे सवाल किया गया था कि इसका साइंटिफिक जो है वो क्या, मतलब साइंटिफिक इसका सोल्यूशन क्या है और हमें साइंटिफिकली बताएं। तो ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने साइंटिफिकली आपको कोशिश की है बताने की, ऑल्दो हमारे पास टाइम क्योंकि कम है। सो एक और वीडियो भी है इसमें डॉक्टर साहब जिसका भी जिक्र करेंगी, तो वो डॉक्टर साहब कह रही हैं कि हम इसको वेबसाइट पे जो है वो अपने कनाडा 1 के भी, और डॉक्टर साहब की जो वेबसाइट है उस पे भी हम उसको करेंगे, तो जो नाज़रीन देखना चाहें वो वहाँ से देख सकते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेने की डॉक्टर साहब की कोशिश की और हमने इस प्रोग्राम से अपने कमर्शियल भी आज हटा दिए। सो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डॉक्टर साहब से जो है वो, क्योंकि आई हुई हैं यहाँ पे, तो उनसे फ़ायदा लिया जाए
اور ناظرین کو بھی اس سے مستفید کیا جائے. سو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ نے ویڈیو اس میں بھی ہم نے جو شو میں دکھائی ہے یہ سائنٹیفک اس کا سولوشن ہے. آپ اب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ڈپریشن اور انزائٹی کا جو سولوشن تھا جو ہم سے کوشچن بھی کیا گیا اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں, اور دوسری ویڈیو ہم نے آن ایئر بتائی دی ہے. اوکے, میں اس کا بتا دوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آئی ایم شیور کہ جنہوں نے یہ کوسچن کیا تھا کہ آپ نے وہ تو ہمیں بتایا نہیں ہے, آپ کو آئی ایم شیور کہ یو ول گیٹ دی کریکٹ آنسر, یو ول بی سیٹسفائیڈ. اب جو دوسری ویڈیو ڈیو ٹو ہمارا ذرا ٹائم کا ہے, دوسری ویڈیو ایز اظہار ہیز سیڈ you can go through either on your website, my website. نہیں, ہم دونوں پہ کریں گے, مطلب ہم اپنی بھی ویب سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کیا ملے گا کہ ان خاتون کا علاج جنہوں نے سورہ رحمان سے کیا, جو کہ پہلے سائیکیٹرسٹ سے کرتی تھیں اور مولویوں جادو ٹونوں کا کرتی تھیں, سارا کچھ کرتی تھیں, she was not getting well. اور اس کے بعد 17 ایئرس کے بعد ان کی لائف جو چینج تھی اس کی آپ اس میں دیکھیں گے کہ کیسے تھنکنگ پازیٹیو ہوئی, ڈپریشن, انگزائٹی, فیئرز, فرسٹریشنز, یہ سب نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہوتے, کیسے اس کے اندر پازیٹیو چینج آئی, کیسے اس نے زندگی کو ہمیشہ ایک حسین اینگل سے دیکھا, چاہے بیماری ہے, چاہے مشکلات ہیں, چاہے فائنینشیل پرابلم ہے, یا جو بھی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, اب میں تھوڑی سی ان خاتون کی ہسٹری بتا دوں so people would know. She came to me first in 1996 with 1998, اور ان کو اس وقت وہ سیویئر یہ تھا, ڈپریشن تھا, اور کیونکہ ان کی ایک ڈائیورس ہو چکی تھی, ان کی دوسری ڈائیورس ہو چکی تھی. اچھا, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے کہ یہ جو ڈیورس کا جو پیریڈ گزرتا ہے اس سے پہلے کا اور اس کے بعد کا میجورٹی کیسز ڈپریشن انزائٹی کے اسی پہ ہی آتے ہیں. آپ اس کو کنٹینیو کریں اور یہ ذرا ڈیورس کو بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ. اچھا, ڈیورس پہلی اٹ واز ناٹ ہر فالٹ, شی واز میرڈ ٹو ہر کزن, 7 سال اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی, اس کے کزن نے اور اس کے گھر والوں نے اس کو طلاق دے دی کہ تم بھانجو. ویری انفارچونیٹ, آئی مین اولاد ہونا نہ ہونا از ول آف اللہ, یا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. تو وہ اس کو ڈائیورس دے دی, اور پھر انفارچونیٹلی پیرنٹس نے اٹھا کے زبردستی, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ڈائیورس ہو جائیں اور اس کے بعد طلاق یافتہ سے کون شادی کرے گا, حالانکہ سعودی عرب میں تو اٹس این آنر کہ طلاق یافتہ کو آپ اپنی بیوی سیکنڈ تھرڈ فورتھ بنا لیتے ہو. وہاں پہ پیرنٹس نے اٹھا کے بڑی عمر کے بندے سے شادی کی جس کے بڑے بڑے بچے سے. دیکھو, ممتا یا دا نیڈ ٹو ہیو اے چائلڈ, وہ میٹرنل انسٹنکٹ مر نہیں سکتی, ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات. تو وہ اس کو ماں باپ نے بیاہ دیا, سال نہیں چلی شادی اس کی, پھر اس کے بعد اس کو اور ڈپریشن ہونا شروع ہوا. اور پھر آپ سوچ سکتے ہو, پھر وہ جب میرے پاس لے کے آئے تھے تو گھر کے شیشے توڑ رہی تھی, لڑائی کر رہی تھی, چیخ چہاڑ رہی تھی, وہ ڈپریشن, پینک اٹیک, سارا کچھ بیچ میں. Then she found a person, a married man تھا with 3 kids, چھوٹے, ایک بڑا بچہ تھا, میں 10-11 سال کا, سب سے چھوٹا 2.5 کا تھا, اور اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی. They got married. اور پھر آپ کو پتا ہے اٹس ناٹ ایزی جب آپ 2 broken marriages میں سے نکلو, اٹس نیور, یو آر آلویز ایکسپیکٹنگ a life, a perfect. ایک تو مجھے ہمیشہ گرلس کو کہنا پڑتا ہے کہ فینٹیسی ورلڈ, آپ شادی سے پہلے جو آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں نا, ایسا ہوگا, میاں ایسے لے گا, ہم آنکھ کھولیں گے, ہر چیز ہماری مرضی کا, ایسا نہیں ہوتا بیٹا. آئی آلویز ٹیل دا گرلس پلیز ویک اپ اینڈ ویلکم ٹو دا ریالٹی ورلڈ وین دے انٹر انٹو اے میرج بانڈ. جو ہوتا ہے میرج بانڈ از بہت کیا کہتے ہیں, بہت سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں ٹو میک اٹ سکسیزفل. ان کی ہوئی خیر, ان کو پھر پینک اٹیک ہونے شروع ہو گئے. وہ حضرت صاحب نے کہا میرے بچے ہیں, میں کیوں تمہارا علاج کراؤں, میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ میرے تمہارے سے میرے اور بچے ہیں, آلریڈی ہیو 3 چلڈرن. اور ان کو معاشرہ ہمارا ظالم, سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معاشرے کا ہے کہ ہمارا, اس کی اپنے پیرنٹس, اس کی اپنی مدر کہیں کہ یہ ستیلے بچوں کو منہ نہ لگائیں, ڈونٹ ویسٹ یور انرجیز. یعنی ہیومینٹی تو ہمارا دین سبق دے رہا ہے پیار محبت کا, وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ نہ لگائیں. کہتی مجھے نفرت آتی تھی, وہ چھوٹا سا کالا سا مجھے امی کہتا تھا. اینی وے کیا ہوگا, پھر وہ کہتے ہیں نا نیچر آپ کو لیتی ہے, کیا کہتے ہیں قدرتی جو آپ کو آتا ہے اس کو پینک اٹیکس ہونے شروع ہو گئے. بھاگی جا رہی ہے, ایمرجنسی میں جا رہی ہے, ڈاکٹرز کچھ نہیں ہے جناب, انجیکشن لگایا بھیج دیا. 4 دن کے بعد پھر مولوی گھر بٹھایا, اس نے کہا جی جادو ہو گیا ہے, کالا بکرا روز دو, گھر بیٹھ کے اونچے اونچے پڑھ رہے ہیں سارا کچھ. ایک گھر کا عذاب تھا. پھر اس کو دوبارہ ڈاکٹر ارم یاد آئی, پھر اس کا میاں ایک دن اس کو سیویئر اٹیک ہوا, تو رات کا ٹائم تھا, سردیوں کے دن, سردیاں تھیں یا گرمیاں. اس کا میاں اس کو میرے گھر لے آیا, میں نے اس کو اندر بلایا, کیونکہ 2001 سے میں سورہ رحمان سے ڈپریشن, انگزائٹی, بروکن ہومز,
یوتھ کے ایگریشن, بچوں کی ہائپر ایکٹیویٹی, ٹینشنز, وائلنس, ڈس اوبیڈینس, ہر چیز کا علاج اس سے کر رہی تھی. نیچرل اسٹریسز فرام مائنر ٹو میجر. اگر کسی کے گھر میں کسی کے جوان بھائی یا بچے کا ڈیتھ ہو گئی ہے, ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ گریف, ود دا ڈیتھ سچویشن اینڈ آل دیٹ, ہر چیز کا علاج جو ہے نا اظہار, وہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی. بیکاز میں پچھلے 18-20 سال سے کر رہی ہوں یار, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں کر رہی ہوں. اس کو بہرحال میں نے سورہ رحمان سنائی, پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے جیسے کلپ میں کہا کہ میرا کیا ہوا سن کے. اس کے بعد اس کے اندر کیا چینجز آئیں. 2001 کے بعد she did not need any psychiatrist, any psychologist, she didn't need any مولوی. اور جو آپ جب وہ دوسرا دیکھیں گے کلپ, اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کیسے پازیٹیوٹی نے, جب پازیٹیوٹی شروع ہوتی, پازیٹیو تھنکنگ شروع ہوتی, آپ کا ڈپریشن, اینگر, ہر چیز ختم ہو جاتا ہے. بچوں کی اس نے بہت اچھی گرومنگ کی, اسٹیپ ڈاٹر کو اس نے بیاہ دیا. اچھا, یہ سورہ رحمان سننے کے 9 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 سال بعد یا چند سال بعد اس کو ہی بلیسڈ ہر ود ٹوینز, ایک بیٹا ایک بیٹی دیا. اور اس نے, اور میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا ستیلے بچوں کے ساتھ وہ تو نہیں ہو گیا کہ یہ میرے بچے نہیں. کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے اندر اتنی ہمبلنس اور خوف خدا آ گیا. آپ کبھی گو تھرو دیٹ. اور وہ خواتین موسٹلی اپنے خامنوں کے متعلق شکایتیں زیادہ کرتی ہیں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ دونوں طرف سے زیادہ, تالی دونوں طرف سے بچتی. اپنے میاں کی تعریفیں کر رہی تھی, کہاں سے آئی یہ پازیٹیوٹی. بچوں کی بڑی اچھی گرومنگ کی ہے. ارد گرد ہمسائے میں یا اس کو کسی کا پتا چل جائے کوئی بیمار ہے, ایک اس نے ہمسائی کا بھی ذکر کیا کہ 12 کے 17 سال سے ڈپریشن سے بستر سے ہی نہیں اٹھتی تھی. کہتی میں نے اس کو جا کے سورہ رحمان دی, اس نے سنی, اور ڈاکٹر ارم وہ ہوش میں آ گئی. وہ خود میری اتنی شکر گزار تھی, اور اس کے بچے اتنے خوش تھے جو کہ انتظار کرتے تھے کہ ماں ڈپریشن سے باہر نکلے. اچھا, آلموسٹ آپ کی ساری باتوں میں اس چیز کو تو آپ نے بہت اچھے سے سم اپ کر دیا. میں ناظرین کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ہزاروں روپے اپنے خرچ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی وہ میڈیکیشنز لیتے ہیں. اور فارماسیوٹیکل کی جتنی میڈیکیشنز ہیں, میں خود بھی فارما میں 12 سال رہا ہوں, تو فارماسیوٹیکل کی میڈیکیشن چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو, سائیڈ افیکٹس ہر میڈیسن کے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں, یہ آپ کو اور اچھے سے بتا سکتی ہیں. میں تو بالکل ایک فارما کی سیل سے ریلیٹڈ تھا. ڈاکٹر صاحب تو پوری میڈیکل جو ہے وہ پڑھ کے آئی ہیں, اور کلینکل جو ہے وہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. سو اس ہر میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ چیز ضرور بتاتا چلوں کہ جو سورہ رحمان کا جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں, تاکہ میرے بھی دماغ میں اس طرح کی چیز نہیں ہے, اور میں بھی اپنے کچھ ارد گرد میں بیٹھتا ہوں تو وہ, کیونکہ ہمارا اب آج کل کا جو معاشرہ ہے اور ہماری جو سراؤنڈنگ ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے, اس کو نا ہر چیز کا جواب سائنٹیفکلی چاہیے. اچھا, جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہمارے قرآن پہ ریسرچ کر کے ساری چیزیں نکالتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ اگر وہ ریسرچ کر کے کوئی چیز ہمیں دے تو ہم مانتے ہیں. اور ہمارے اسلام میں آج سے نہیں 1400-1500 سال پہلے سے یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے, اس میں ہر چیز کا سلوشن ہے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. پھر کوئی دوسرا اس پہ ریسرچ کر کے جب ہمیں چیز بتاتا ہے تو وہ ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں کہ اس میں نہ ڈاکٹر ارم شاکر کوئی آپ سے پیسے لے رہی ہیں, نہ آپ سے کینیڈا 1 TV کوئی پیسے لے رہا ہے, اور نہ آپ سے اظہار احمد آن ایئر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہا. یہ فری آف کاسٹ ہے, اس میں آپ کا کچھ جا نہیں رہا. اور اگر آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو تو آپ جائیں جس کے پاس آپ نے جانا ہے, جس بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا ہے, ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جانا ہے, یا آپ نے جس کے پاس بھی جانا ہے, آپ کے لیے سارے دروازے اوپن ہیں. میں نے کافی سارے کمنٹس ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ہم سے بالکل ہی اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم 1 گھنٹے میں آپ کو نہیں کر سکتے. ہم نہ آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, نہ ہم آپ کو ان چیزوں کے جواب دے سکتے ہیں. لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم کر یہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا آپ کے پاس پوری ڈیٹیل ہے, انہوں نے ویب سائٹ بتائی ہے, آپ آج سے لے کے جب تک آپ کا دل چاہے آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں, ان سے ساری چیزوں کے جواب لیں. اور اگر آپ ان تک نہ پہنچ پائیں, میں حاضر ہوں, میرے سارے پیجز حاضر ہیں, میری ID حاضر ہے, ہمارا کینیڈا 1 کا جو پیج ہے وہ حاضر ہے. آپ اس پہ اپنا سوال لکھیں, ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کو کانٹیکٹ کروائیں, اور ہم ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی اور ڈیٹیل بھی اس جو پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو اسکرین پہ بھی جو ہے وہ شو کر دیں, تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. آپ کا جو بھی ڈاکٹر صاحب نے جو لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا 7 ڈیز کی میرے خیال میں وہ جو ہے وہ پورا کورس تھا ایک سورہ رحمان کا, جو آپ نے بیٹھ کے گھر میں سننا ہے.
آپ کو CD خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ آن لائن جائیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے پاس, اور ڈاکٹر صاحب کی جو ویب سائٹ ہے میرے خیال میں اس میں موجود ہے یہ چیز, رحمان کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. فری ڈاؤن لوڈ کریں. پانی کا گلاس, نلکے میں پانی آتا ہے, گلاس لیں وہ رکھیں اور آرام سے سنیں. آپ کو صرف 3 گھنٹے میرے خیال میں دینے ہوں گے. 3 گھنٹے لگیں گے اس کو سننے میں یا 1 گھنٹہ؟ 20 منٹس لگیں گے. چلیں جی یہ بھی آسان ہو گیا. تو آپ کا ایک دن کے 20 منٹس 7 ڈیز کے یہ بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ 140 منٹس. ان کو آپ اگر اور ڈیوائڈ کر لیں یا ملٹیپلائی کر لیں, ساری کیلکولیشنز لگا لیں, یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے 7 دنوں کے 2 گھنٹے اور 20 منٹ ہے. 7 دن میں آپ کو نہ فرق ملے, آپ اپنا آرام سے بوریا بستر اٹھائیں, جس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کے پاس جائیں اور اس سے جا کے جس طرح کا بھی علاج کرائیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اب دوسرا جو ہے وہ سوال کروں گا کہ یہاں پہ جو بچے بچیاں ہیں جب وہ پڑھتے ہیں, میں خود بھی پڑھ رہا ہوں, تو کافی سارے ٹوٹکے اماؤں سے ملتے ہیں, مولویوں سے ملتے ہیں, کافی سارے لوگوں سے ملتے ہیں. آپ ایز اے سائیکالوجسٹ اس کو کس طرح سے بتائیں گے, اور دونوں طریقے سے بتائیے گا. ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بالکل ہی ایک مولوی ٹائپ کا پروگرام ہو گیا اور مجھ سے کہیں داڑھی رکھنا شروع کر دیں. تو آپ دونوں چیزوں میں جو ہے نا وہ اس طرح سے بتائیے گا کہ ایکسیپٹیبل ہو, کلینکل بھی, سائنٹیفک وائز بھی اور ریلیجیس وائز بھی. صحیح ہے. پہلی چیز اظہار, آپ کو میں مولوی لگ رہی ہوں؟ نہیں, مجھے لگ رہا ہے ایسا یہ رہا ہے کہ اگلے پروگرام میں جو نا لوگوں نے کہنا شروع کر دینا ہے کہ یہ بالکل ایک, دیکھو بات یہ ہے, بری بات ہے, مولوی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, صرف ہمیں ہمارا دین سب سے فلیکسیبل دین ہے جس میں جو کہ قیامت تک رہنا ہے. کیا اللہ جل شانہ کو نہیں پتا تھا کہ میری اور یہ عطا کون کرتا ہے, یہ موبائل اور یہ گیجٹس اور ریسرچز, یہ اس کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اظہار آلویز ریمبر دیٹ. ابھی تو ہم اس سینچری میں ہیں نا, آج سے اگلی سینچری میں وی ڈو ناٹ نو کتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوگی, بٹ قرآن از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر, سورہ رحمان از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر. ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ کئی 100 سال بعد اللہ کا کوئی اور دوست آئے اور کوئی اور ریسرچ لے کے آئے. آئی ایم ٹاکنگ انٹائرلی آن ریسرچ بیسڈ ٹریٹمنٹ. اچھا, انگزائٹیز ایگزام سے متعلق, لیٹس کم ٹو دیٹ, کہ بچوں میں, اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ, کیونکہ پڑھائیوں کا سٹریس بہت بڑھ چکا ہوا ہے اور ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں, کمپٹیشنز بہت سخت ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ٹریجڈی ہوتی ہے یوتھ کے لیے, دے ڈو ناٹ فائنڈ اپروپریٹ جابس جو کہ ٹو میک دیئر بوتھ اینڈز میٹ. آج کل گھر میں اے سی ہونا لگژری نہیں ہے, اٹس اے نیسیسٹی. گاڑی ہونا از اے نیسیسٹی, موبائلز ہونا از اے نیسیسٹی. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فضول خرچی ہوگی فلانا. نو, اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے ہی بنائی ہیں. اوکے, انگزائٹی میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس میں. اب بجائے اس کے, پہلی بات تو یہ ہے بیٹا, پڑھائی ضرور کرو, محنت کرو, دیر آر نو شارٹ کٹس. یہ جو میں نے بچوں میں دیکھا ہے جو ڈرگز لیتے ہیں ساری رات جاگنے کے لیے, اور یہ آئی ڈونٹ نو واٹ دے کال اٹ, اس کو نام اسکپ ہو رہا ہے, ساری رات پڑھنے کے لیے ایک دم ایک بوسٹرز لیتے ہیں یہ لوگ, یا ایون یہ جو انرجی ڈرنکس وغیرہ ہیں, یہ ساری ٹیمپرری آپ کے سارے جو برین کے جو اس میں ہوتا ہے اس کو اتنا ہائٹنڈ کرتے ہیں, تو وہ جب وہ اس کا اثر ختم ہوگا تو کیا ہوگا, اٹ ول ہیو ایڈورس افیکٹ. اٹ از جسٹ لائک اگر آپ سیڈیٹیوز کے اوور ڈوزیج لے لو, یا ویسے بھی اگر آپ لے لو, یا آپ الکوہول وغیرہ لو, جو بھی آپ لیتے ہو اپنی نروز کو سوتھ کرنے کے لیے, تو جب آپ اس میں سے نکلتے ہو ایک ہینگ اوور ہوتا ہے, کتنی دیر آپ کے سر میں درد رہتی ہے, کتنی دیر آپ کی طبیعت میں ڈھیلا پن رہتا ہے. سو وائی اٹس جسٹ لائک کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر جو ہے نا آپ فیول ایئر پلین کا ڈال دیں. What will be the effects? لوگ یہ کہیں گے کہ یہ گاڑی اڑنی چاہیے, اڑ نہیں سکتی. تو نیچرل رہنا چاہیے, میانہ روی ہمارا دین سبق دیتا ہے اس کا, محنت کرنی چاہیے, اور لاسٹ مومنٹ پہ پڑھائی نہ کرو آپ لوگ. آپ پلان آؤٹ کرو اس کو, اب ڈیلی ٹو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا پڑھو تو آپ لوگوں کو کبھی پرابلم نہیں ہوگی. یٹ ایگزامس کی انگزائٹی ہوتی, میں بھی گزری ہوں. وہ جب تک میں سائیکالوجسٹ نہیں بنی تھی مجھے بھی بڑی ٹینشن ہوتی تھی. مجھے یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ کہیں میں 2 نمبروں سے سیکنڈ نہ آ جاؤں, ٹاپ اچیور, اور وہ دیٹ از ویری اسٹریسفل. So after I specialized, shukar, I got over it. What is important is I am sitting here as a psychologist and I am helping thousands and thousands of بچے, youth and everybody. So یہ آپ نے ایک تو کرنا ہے. اب نیچرلی شارٹ مطلب پڑھنا ضروری ہے, مطلب محنت کے بغیر, there are no shortcuts in life. Don't ever do that. ٹھیک ہے. Okay.
اچھا جی, اب میں آئی ول ناٹ گو ان ٹو ڈیٹیلز. آپ کو وہ چاہیے کہ کس طرح اسٹڈی پلان کرنی چاہیے, کس طرح نوٹس بنانے چاہیے, لاسٹ مومنٹ پہ یہ جو ریوائز کرتے ہیں, اگر 2 گھنٹے بعد پیپر ہے, پچھلا ریوائز کرو گے نا, پچھلی ساری لرننگ جو ہے نا وہ آپ کی ایک دم اس کے اوپر پانی پھرے گا, اسٹریس کی وجہ سے انگزائٹی ہوگی. ٹھیک ہے, محنت کرو, اللہ نے فرمایا ہے تم محنت کرو اور نتیجہ مجھ پہ چھوڑو, لیکن پہلے محنت کرو. اچھا, بچوں کے لیے یہ جن کی ریسرچ ہے سورہ رحمان, زندگی میں تمام بچے ابو 14 بچے, اس سے نیچے نہیں, ابو 14 یوتھ جو ہے, میری سنسیئر ایڈوائز ہے ایز اے ممتا کہہ لو, کیونکہ مجھے thousands of people they call me mom because I have that motherhood, that ممتا for children. کسی کی عطا ہے, میں ایسی بوسٹ کروں کہ میرے, بالکل صحیح بات ہے, یہ انہی کی, کلندر بابا بخاری رحمت اللہ علیہ, انہی کی یہ دیے ہوئے طریقے ہیں. دیکھو اسپریچول, جب ہم کہتے ہیں اسپریچول اور ورلڈلی دوسرے, دے آر ناٹ اپارٹ تو نہیں ہو, وی آر کمپوزیشن آف مائنڈ باڈی اینڈ سول. تو جب یہ بیماریاں کب آتی ہیں, پریشانیاں کب آتی ہیں, جب آپ کی روح کا رابطہ, یعنی کہ آپ کے جسم سے, روح بیسیکلی از پازیٹیوٹی, ٹھیک ہے, دیٹ از یور پازیٹیو پاور, یور انرجی, اور یہ نیگیٹیوٹی, بیماریاں, دیٹ از یور نفس. اور یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے بٹوین پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی. جب آپ کی پازیٹیوٹی کا گراف نیچے آ جاتا ہے, when you start losing faith, when you are jealous, when you keep holding grudges, یہ انگزائٹی, ڈپریشن, پرابلمز یہ largely ہوتی ہیں because we do not let go of negativities of our past. complaints, grudges, relationship breaking, بچوں کے اوپر برے اثرات. 18 سال پہلے میرے میاں نے یہ بات کی تھی, still holding on to that. 20 سال پہلے میرے بیوی یا میری ساس نے یہ ریاکشن دیا تھا. even boys, not even girls, صرف girls نہیں ہے. so the thing is کہ یہ انہی کا یہ ہے, اور very important and effective. even ہماری بچیاں چیک ریپبلک کی ہیں, I mean they do not understand اردو, اور بلکہ انگلش بھی نہیں آتی. وہ وہاں پہ ہمارا بچہ ہے شاہد, بہت پیشنیٹلی کام کر رہا ہے الٹیمیٹ ریمیڈی کے اوپر, اور اس نے سورہ رحمان کا وہاں پیغام بہت پھیلایا ہے, نہ صرف کینسر ڈپریشن کے لیے, ان بچوں کی ایجوکیشنل ڈیفیکلٹیز کے لیے. ہماری وہاں پہ بچی کلارا, اس کو بہت زیادہ فوبیا تھا, سوشل فوبیا جیسے یوتھ میں ہوتا ہے, دے آر شائے, دے آر افریڈ ٹو منگل وتھ پیپل, دے آر افریڈ ٹو ٹرسٹ پیپل, اس طرح. اور پھر اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی. شی واز ٹرائنگ ٹو ڈو, میرا خیال ہے انگلش لٹریچر میں کرنا چاہی تھی, ہو نہیں رہا تھا. اس کو پہلے تو ہم نے سورہ رحمان بتائی, اس کے بعد اسے یہ بتایا, اور یہ طریقہ از آل اوور دا ورلڈ, پاکستان میں ہو کہیں بھی ہو, ہم اپنے تمام بچوں کو کہتے ہیں پیپر کھولنے سے پہلے اللہ کے 2 نام ہیں, العلیون الحقن. ان کو ہمارے بابا جان نے بتایا تھا علی حق. اٹ ٹیک فیو سیکنڈ. ہم بھی تو آنکھیں بند کر کے ماں باپ دعائیں دیتے ہیں, یہ پڑھ لو, وہ پڑھ لو, فلانا پڑھ لو. آپ ایک اللہ کے دوست کی ایک چھوٹی سی وہ کر کے دیکھ لو, آنکھیں بند کرو, دل کے اندر اللہ کے روبرو دل میں 5 دفعہ علی حق پڑھو, اور اس کے بعد پیپر کھولو. You will not have any anxiety, you will not forget things, that is also because of anxiety. اور پھر فر پیپرز ہوتے ہیں. لیکن اس سب کے لیے آپ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بغیر پڑھے وہاں پہ یہ نام لیں گے اور آپ کا پیپر خود ہونا, ایسا نہیں ہو سکتا. Yes, you will not face the anxiety of exams, you will not get panicky, you will, because that is. اور ویسے ایک بات ہے, میں سب سے پوچھتی ہوں, آپ سے بھی پوچھتی ہوں, ہم دنیا کے امتحان کے لیے ہم کتنے پریشان. ہاں, بہت, سب سے زیادہ ہماری اسی میں لگی ہوئی ہے. آخرت کے امتحان کی تیاری کی ہے؟ نہیں, تیاری تو دور کی بات ہے, ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے جانا ہی نہیں ہے. مطلب ہمارے ابا کی کوئی مطلب ہے نا, وہ آزاداری کہہ لیں یا اس کی وہ ہے کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے اس دنیا سے. اچھا, اس کا بھی میں آپ کو بہت ایزی سولوشن بتاؤں. اب جن کی زندگیاں اتنی گزر چکی ہیں وہ بیچارے کیا کریں, جو گزر گئی ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں 60 سال کے, ہم نے تو جی زندگی ضائع کی. نیور ایور, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھنا, جن کا لائف ٹرینڈ اور تھا, یا ہماری یوتھ, دے آر ناٹ انٹو ظاہری عبادات, ٹھیک ہے, بلکہ بھاگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں وی آر ایتھیسٹ, پراؤڈلی اناؤنس کرتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ, یہ جو آپ بیچ میں ذکر کر رہے تھے, جب آپ بہت زیادہ آپ اٹھا کے ان کو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ماحول سے لا کے انٹائرلی ڈفرینٹ ماحول میں پھینک دو گے. آپ یو کے وغیرہ میں چلے جاؤ, جو 1960s میں آئے ہیں نا, ان کے گھروں کا ماحول وہی ہے.
ہم پاکستان میں یوتھ زیادہ ایڈوانس پروگریس کر گئی ہے, دے آر اسٹل اسٹک ان دیٹ. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے, وہ باغی ہو جاتے ہیں, سکھوں سے بھی لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں, ہندوؤں سے بھی کر لیتی ہیں, یعنی کہ آؤٹ ہیں وہ. جیسے بدر صاحب نے بڑا اچھا کہا, پودا نکال کے ہم ایک زمین سے دوسری زمین میں اس کو ڈالیں گے ایک دم, تو کیا بالکل. یہ ہمارا کوشچن تھا سب سے آخری کہ امیگریشن کے مسائل کے ہم لوگ ایک جگہ سے اٹھ کے بالکل دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں, تو اس کے بھی کیا مسئلے مسائل ہیں؟ اس کے بھی مسائل یہی ہیں نیچرلی, وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہماری ڈائیورجنٹ اپ برنگنگ ہے. ہمارے بچوں کو کہا کچھ جاتا ہے, اچھا بہت آپ ریسٹرکشن کرو گے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, اوپر سے اٹھا کے آپ, نیچرل سی بات ہے, آپ ان کو یا تو آپ ان کو ایجوکیشن میں ڈال رہے ہو. پاکستان میں بھی یہ مسائل ہے. ایک یعنی میں ہمیشہ کہتی ہوں محبت اس طرح ہوتی ہے, اولاد کو بھی آپ ایسے پالتے ہو اتنا زور سے نہ, اٹ از جسٹ لو از لائک اے ہینڈ فل آف سینڈ. اگر آپ اس کو زور سے سکویز کرو گے اٹ ول ٹریگر, اور اگر آپ یوں کرو گے کہ گو ٹو ہیل اٹ ول گو. یوں رکھو. آج کل کے بچے دے آر ناٹ لائک آر جنریشن, جہاں پہ کہ ہم اگر کوئی کہتے تھے نا کیوں, تو ہمارے ماں باپ کہتے تھے بیکاز وی آر پیرنٹس. آج کل پیرنٹس اول تو کہتے ہی نہیں ہے, تربیت میں بہت فرق پڑ گیا. مٹیریلزم کی دوڑ ہے, میاں نوکری کرنا چاہ رہا ہے, بیوی نوکری کرنا چاہ رہی ہے, بچوں کو خوش رکھنے کے لیے, اپنے مغرو لانے کے لیے ان کو ڈھیر کھلونے گیجٹس دے دو. وی وانٹ ٹو گو آؤٹ, اوکے گو بیکاز وی وانٹ ٹو ریسٹ, کیونکہ ہم تھکے ٹوٹے ہیں. سو ہماری اپ برنگنگ اور یہ سارا اتنی وہ فاسٹ ہو گئی ہے نا لائف, ایسے لگتا ہے جیسے روبوٹک لائف نہیں ہے, جیسے آپ فاسٹ فارورڈ کر دو نا, that is how it is, and that is why یہ ساری کی ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. میں تبھی ساروں سے کہتی ہوں, اسپیشلی ماؤں سے, اسپیشلی پیرنٹس سے, ایک دفعہ سورہ رحمان سن لیں, اس کے بعد آٹو پہ آپ کے اندر وہ پازیٹیو, وہ جب ایک دفعہ 7 days میں ایک لمحہ ہوتا ہے, سیکنڈ کا 1000واں حصہ جب آپ کا قلب کھلتا ہے, جب بیسیکلی ہارٹ کے اندر ہے نا, اللہ جل شانہ کہتا ہے میں دلوں میں رہتا ہوں, ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں, تو مجھے قریب جان, میں بالکل تیری شہرک سے قریب ہوں, تو دور جان تو میں 7 آسمان دور ہوں. سو اللہ از ہیئر. لیکن ہم دنیا کی پریشانیاں, بغض, نیگیٹیوٹی, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا, حسد, یہ دوسرا آگے کیوں نکل گیا ہے, اس کی برائی, ذرا منافقت بہت زیادہ, ہپوکریسی, لوگ سمجھتے ہیں اٹ از دا نیڈ آف دا ڈے. جن چیزوں سے اظہار ہمیں اللہ نے منع فرمایا, ہمارا کردار کیا ہے, وٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم مسلمانوں کا کردار, اللہ نے کہا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. میں لوگوں سے پوچھتی ہوں, اپنے لیے سب کر رہے ہو, ظاہری عبادات بہت اچھی بات ہے, مجھے بتاؤ ہم باہر سے سکتی انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارے رشتہ دار کا بچہ اگر پرابلمیٹک ہے, ڈرگ ایڈکشن ہے, ہم اپنے بچوں کو ادھر جانا روک دیں گے. ہمارے اندر یہ پیشن نہیں ہوگا کہ یار ڈو سم تھنگ, کہ میں اپنے بھتیجے یا بھتیجے کو اس کو ہیلپ کریں, اس کو بچائیں. کجا کہ ہم اپنے نیبرہڈ میں, یا ہم اپنی کنٹری میں, اور یا لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہم جب سورہ رحمان کا پیغام باہر بھی دیتے ہیں, نان مسلمز کو دیتے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں استغفر اللہ, آپ قرآن کا پیغام کافروں کو دے رہے ہیں. یار انسانیت, اللہ نے فرمایا ہے انسانیت, درد انسانیت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. چاہے کافروں کو دے تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے, مطلب جو ہے وہ کہ مطلب they are accepting the non believers. میں نے سکھوں کی کمیونٹی میں دیا, انہوں نے اتنی محبت سے ایکسیپٹ کیا. اور جو ہمارے بابا جان کا جو دعا کا طریقہ ہے, یعنی کہ سورہ رحمان سننے کے بعد 7 days کا کورس ہے, اس سے زیادہ نہیں سننا. اچھا میں سوری ایک بات کاٹ رہا ہوں, میں پھر ہم نے کیونکہ پہلے ایپیسوڈ میں یہ چیز ڈسکس کی تھی, پھر ایک دفعہ ناظرین کو جو طریقہ کار ہے کہ کیونکہ ٹائم بہت زیادہ بھی ہو گیا ہے اور ہم نے اس بار بریکس بھی جو ہے وہ اپنے کٹ کیے ہیں, تو ہم بھی دیکھیں نا مٹیریلسٹکلی نہیں سوچ رہے, کیونکہ کمرشل سے انکم ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر کے لیے انکم کو سائیڈ میں رکھا جائے اور انسانیت کے لیے بھی کام کریں. کل کو اللہ کے پاس جانا بھی ہے, واپس جواب بھی دینا ہے. ہاں, اس سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اظہار, آپ کا بدر صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہمیں ہمارے مرشد نے کہا تھا بیٹا بابا تم اللہ کے کام کرو, اللہ تمہارے کام کرے گا. بے شک, یہ 4 کمرشل سے جو انکم ہے, رازق تو وہ ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ آپ لوگوں کو آئے گی. بالکل, ہم نے سوچا بھی نہیں اس بارے میں, کیونکہ آپ انسانیت, یو آر ٹرائنگ ٹو, ہمیں بابا جان کہتے تھے بیٹا بابا انسانیت سسک کے مر رہی, اس کو بچاؤ. آپ کا جو یہ پیغام ہے, امریکہ سے آ رہے ہیں فونز, ٹھیک ہے,
اور ملیشیا سے آ رہے ہیں لوگ, ادھر ادھر سے آ رہے ہیں, دے آر اپریشیٹنگ. اٹ مینس کہ یہ پیغام آل اوور دا ورلڈ جا رہا ہے. لوگ جو ابھی تک سفر کر رہے ہیں, جو 15 سال 20 سال سے اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہیں اور جن کی کوالٹی آف لائف بالکل لو چلی گئی ہے, ان کے کانفیڈنس ختم ہو گئے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم نہیں ہے. لوگوں کو انگزائٹی وغیرہ ہوتا ہے نا, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیو اپ. ان کو لگتا ہے کہ ہم اس کے بغیر کولیپس کر جائیں گے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں اس کو سنیں. ہم ایک دفعہ اس کا طریقہ بتا طریقہ آپ اس کا ایک دفعہ بتا دیں کہ کس طریقے سے اس کو کرنا ہے. کیمرہ آپ کا یہاں ہے, اس کے بعد پھر یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. www.alrahman.com پہ جائیے, وہاں پہ فری ہے, یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں سورہ الرحمان قاری عبدالباسط کی آواز میں, اور اسی سے کرنا ہے. پلیز ادھر ادھر نہیں جانا, کیونکہ ہماری ریسرچ اسی پہ ہے. ہم اگر آپ کو لیگزوٹنل ڈاکٹر کے انگزائٹی کے لیے آپ کہیں اور نہیں جاؤ گے تو وی آر, یعنی میری جو ریسرچ ہے یا ہم لوگوں کی آل اوور دا ورلڈ, دیر آر ملینز آف اس جو کہ یہ کر رہے ہیں. آپ اس پہ جائیے, آپ کو ہر لینگویج میں بھی یہ ویب سائٹ اور اس کا پیغام ملے گا. آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے, اور اس کے بعد اس کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آدھا گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیں, 3 sips آف واٹر. اس کے بعد آپ نے ایسے سننی ہے جیسے آپ اللہ کے روبرو ہیں. یہ نہیں ہے کہ چلتی گاڑی میں سن رہے ہیں یا باتیں کرتے سن رہے ہیں یا موبائل آن ہے. تسلی سکون سے. اللہ نے فرمایا ہے جب قرآن پڑھا جائے اس سے توجہ اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آنکھیں بند کریں, ایسے سنیں جیسے آپ کے دل پہ وہ ڈیوائن لائٹ, اٹس اے روشنی, اٹس ڈیوائن لائٹ ہے, وہ آپ سنیں. جب تلاوت ختم ہو جائے, hardly 20 minutes لیڈیز اینڈ جینٹلمین, you will be out forever from all your miseries of life. جب ختم ہو جائے آنکھیں کھولیں, وہ آدھا گلاس آپ پانی اٹھائیں, دوبارہ آنکھیں بند کریں, اللہ کے روبرو دل میں 3 دفعہ اللہ اللہ اللہ, بند آنکھوں سے 3 سانس یا 3 گھونٹ میں پانی پئیں. یہ بھی ہمارے دین کا حکم ہے. اوکے, دس از فار مسلمس. اور جن کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں, جو سالہ سال سے انگزائٹی, ڈپریشن اور بروکن ریلیشن شپس, بچوں کی ڈیفائنس اور ہائپر ایکٹیویٹی, ایون بچوں کی ایڈکشن, ایون ہسبینڈز کی الکوہولزم کہہ لو, کوئی پرابلم, جادو ٹونا واٹ ایور, جن کے گھروں کا سکون بالکل تباہ ہو گیا ہے, جو فیل ہوپ لیس اینڈ ہیلپ لیس, پلیز اس کو آپ دن میں 3 دفعہ سنیں, صبح دوپہر شام, کٹھے نہ سنیں, کٹھی گولیاں کھانے سے برا افیکٹ ہوتا ہے. 3 دفعہ سنیں, ہر دفعہ پانی پئیں for 7 consecutive days, not beyond that. اور جن کو کم پرابلمز ہیں وہ twice a day اسی طریقے سے سنیں, اور جن کو کوئی پرابلم نہیں, خاص طور پہ میرے بیوٹیفل ٹین ایجرز, میرے بیوٹیفل یوتھ, آپ لوگ 1 دفعہ دن میں سنیں, رات کو سونے سے پہلے سنیں, سکون سے سنیں, پانی پئیں اور سو جائیں for 7 consecutive days. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ پیغام دکھی انسانیت کے لیے آگے سے آگے پھیلانا ہے. سب سے پہلے اپنے اس رشتہ دار کو دو جس سے آپ کی سب سے زیادہ نفرت ہے, کیونکہ نفرت اور نیگیٹیوٹی بیماریوں کی طرف اور بے سکونی کے جہنم میں دھکیلتی ہے. اوکے, جو مسلمان ہیں وہ جب پانی پئیں تو 3 دفعہ دل میں اللہ 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 پڑھیں. جو کرسچنز ہیں وہ دل میں 3 دفعہ جیزس 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 پڑھیں. جو ہندو ہیں وہ بھگوان 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 پڑھیں. جو سکھ ہیں گرو نانک کا, بابا گرو نانک کا نام لیں. اور جو کسی کو نہیں مانتے وہ دل میں 3 دفعہ اپنا نام پڑھیں. سیم افیکٹس ہوں گے, سیم ریزلٹس ہوں گے. آپ کی دعا یا آپ پہ کس طرح آپ کی شیورٹی ہے آف پازیٹیوٹی کہ اب آپ کا علاج ہو گیا, آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے. نمبر 1, جب آپ سنتے ہو آنکھیں بند کر کے, آپ کو بند آنکھوں سے روشنی نظر آتی ہے سفید. اللہ نور السماوات والارض ہے, اللہ کبھی کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتا. پھر آپ کے آنسو نکل سکتے ہیں, بہہ سکتے ہیں, آپ کے جسم پہ کپ کپی چھا سکتی ہے, آپ کو پسینے آ سکتے ہیں, آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو سکتی ہے. گھبرانا نہ, قرآن کا نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوتا. اور آپ کی زمین پاؤں کے نیچے زلزلے آپ کو فیل ہو سکتے ہیں, اور یا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی نہ فیل ہو. ڈو ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. ایک جسم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھوتا جسم, اس پہ تھوڑی دیر کے بعد اثرات ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ گھنٹہ رات تک اس کو پتہ چلتا ہے ہاں کچھ ہوا ہے. پانی کا ذائقہ 100% ٹیسٹ بدل کے آپ زمزم ہو جاتا ہے. میں نے یہاں پہ جتنے گھروں میں دعائیں کرائی ہیں, جو خوبصورت کاکیاں ہیں, ان کے پانی کے ذائقے 100% ہوتے ہیں. اپنے گھروں کے پانی لیں,
پھوکے نہ ماریں کیونکہ اسے تھوکیں پڑتی ہیں بیچ میں، جراثیم پڑتے ہیں. اللہ یہاں پہ ہے، اللہ آپ کی نیت پہ ہے، اللہ آپ کے گمان کے مطابق ہے. آپ کا رب جو بھی ہے آپ نے اس طرح سے یہ سننا ہے. اور اس کی فیس میری یا اظہار کی کوئی فیس نہیں ہے، اس پیغام کی فیس. سن لیا 7 days، اب ویٹ فار دا بلیسنگز آف اللہ المائٹی. ایک دم نہ کہیں کہ ہم نے اب سن لیا. لوگوں کے گھروں میں لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے 30 سال، سن لیا شاہ جی اب رشتے نہیں آ رہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایک دم چھت پڑے گی. وہ ٹھیک ہے، رحمان وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، رحمان وہ ہے جو بن مانگے برسات ہے. give it time, give it a little time. in the meanwhile اس کی فیس یہ ہے، it is a must. سب سے پہلے جس سے دشمنی ہے، اس کے بعد آپ کے ہمسائے، آپ کے رشتہ دار، اور جس طرح ہم ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں irrespective of religion, caste, creed, sex، کوئی بھی ہو، یہ پیغام آپ آگے کریں. آپ کا کچھ نہیں جاتا، نہ آپ کے پیسے لگتے ہیں، نہ آپ کا ٹائم ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اس پہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ فارورڈ کر دیں، ہمارے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دیں. سو یہ ہے، اپنے آپ کو بچائیں اور اس رحمت سے، اس سسکتی ہوئی انسانیت کو بچائیں. آپ اللہ کا کام کرو، اللہ آپ کے کام کرے گا 100%. جی میرا بالکل. تو یہ بڑی بہت ہی میرا نہیں خیال کہ اس سے آسان الفاظ میں اس چیز کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور اس سے زیادہ آسان الفاظ میں یہ چیز بتائی جا سکتی ہے. میرا ان دی اینڈ، کیونکہ ٹائم کم ہے، ہم نے بغیر کمرشل کے جو ہے وہ آج پورا پروگرام کیا ہے، تو جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے اپنی چیزیں جو ہے وہ سم اپ کرنے کی کوشش کی ہیں. ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو یا آپ سے رہ گئی ہو تو آپ جب چاہیں مجھے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے کینیڈا ون کے پیج کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ میرا بھی ٹائم بچائیں گے اور ہمارے کینیڈا ون کا بھی ٹائم بچائیں گے اگر آپ ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کر لیں. اور اگر ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا تو آپ یقیناً ہم سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو ضرور ڈاکٹر صاحب تک جو ہے وہ پہنچائیں گے. اور دوسری میں آپ کے پاس بالکل آتا ہوں، دوسری میں ایک چیز اور بھی بتاؤں، یہ سب کرنے سے پہلے ہمیں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں کرنا، کیونکہ میں کوئی علامہ نہیں ہوں یا میں مولوی بھی نہیں ہوں، لیکن 2 سے 3 چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو آپ کا ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح چیز ہے، اور دوسرا دل میں کسی کے لیے اگر بغض ہے یا دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو کائنڈلی وہ آپ سب سے پہلے سائیڈ میں کریں. سب کو معاف کریں، معاف کرنے والا زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے. سو آپ سب کو معاف کریں اور معاف کر کے پھر آپ اس کی طرف آئیں، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو فائدہ نہ بھی ہو تو آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، آپ کو جس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ جا سکتے ہیں اور جس کو جتنی فیس دینی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کر دیجیے. میں آئے پلیز. جی جی شور. اس چیز سے نا بہت مشکل ہے کسی کو معاف کرنا، بہت مشکل ہے. کوشش کریں. نہیں، آپ جب یہ سورہ رحمان سنتے ہیں آپ کے اندر وہ پازیٹیوٹی چلتی ہے، آپ کے دل میں محبت اٹھتی ہے، اللہ سے پیار اٹھتا ہے، یہ چیزیں آٹومیٹک اوور دا ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتی ہیں. اگر 40 سال سے آپ کے اندر کسی کے لیے نفرت ہے، یا جس طرح ہسبینڈ اینڈ وائفس میں ہوتی ہیں 20 سال سے نہ چاہتی ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتی بیٹا. آپ سنو، اس کے بعد آپ دیکھنا گریجولی اوور دا ایئرز لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ میں تبدیلی آ گئی ہے، آپ پازیٹیو ہو گئے ہو، آپ میں محبت زیادہ ہے، آپ معاف کر دیتے ہو، آپ میں برداشت زیادہ ہے. ایک یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، مجھ سے اسپیشلی جو ذرا علماء ٹائپ لوگ ہیں اور اس طرح کے، وہ پھر مجھ سے نا اس چیز سے آ کے آپ لوگ جو کرتے ہیں بہت حسین کرتے ہیں. میں تو ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو ایک علاج بتا رہی ہوں ہر لیول پہ، کیونکہ میں کرتی آئی ہوں. I mean 2 decades is it is a lifetime. اچھا، پھر مجھ سے لوگ سوال کریں گے اس سے تصوف کے متعلق، معرفت کے متعلق. I am not an expert on that. If anyone is interested، کیونکہ ظاہر ہے بیسک پہچان تو اللہ کی طرف ہے نا، ہمارا مقصد یہ ہے اللہ کی پہچان کے لیے. Anyone wants to go beyond that. ایک تو go visit that website www، اور دوسرا اس پیغام کا یعنی کہ اس سلسلے کے جو آگے سے اسپریچول جو وارث ہیں، وارث کلندر ہمارے جو ہیں سید شاکر عزیر، جن کی کے ایفرٹ سے یہ پیغام آل اوور دا ورلڈ پھیلا ہے، ان کی محبت سے. ایون ڈیورنگ ہز 43 years of service in TV، جب وہ ملے ان سے، اور ایون آفٹر ریٹائرمنٹ 3 سال ہوئے، ڈے اینڈ نائٹ ہی از سرونگ دا سفرنگ ہیومینٹی، محبت سے. چاہے وہ کوئی ریلیجن کی ہو، وہ ہر بچے کو
ہوپ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے خوشخبریاں لوگوں کو سناؤ, پتہ بھی ہو کہ یہ مرنے والا ہے, ڈاکٹر جواب دے دے گا, ہم نہیں دیتے. خوشخبریاں دو. اگر کسی کو معرفت سے انٹرسٹ ہے, اگر کوئی اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہے, تصوف میں جانا چاہتا ہے, کلندر پاک رحمت اللہ علیہ سید صفدر علی بخاری کے متعلق جاننا چاہتا ہے کہ یہ فقیر کون تھے, ان کی ریسرچ کیسے تھی, کانٹیکٹ ہیم. ہی از دا رائٹ سورس, ہی از دا رائٹ پرسن. ان کا نمبر آپ کو چاہیے, یو کین کال می اور مے آئی گیو اٹ. شور آپ اپنا نمبر, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شو میں ہی انشاءاللہ جو ہے وہ اسکرین پہ ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں, اور آپ کا نمبر جو ہے وہ آلریڈی اسکرین پہ ہوگا. پھر بھی میرا نمبر سید شاکر عزیر, ہی از مائی ہسبینڈ, اور بہت بہت سفرنگ انہی کی, اس کی وجہ سے آج آئی ایم سٹنگ ہیئر, اور انہوں نے بہت پروگرامز کیے ہیں اس کے اوپر, اور آگے بھی جو ہر جگہ پھیل رہا ہے ان کی محنت سے, ان کے اس سے, اور آف کورس تھاؤزنڈز آف پیار کرنے والے. لیکن ایک ہوتا ہے نا, ایک بیچ میں ہوتا ہے جس کے ارد گرد سارے ہوتے ہیں, ایک لیڈر ہوتا ہے, وہ لیڈر. اگر آپ کو ڈیپتھ میں جانا ہے, سورہ رحمان, وائے سورہ رحمان, کیسے علاج, یہ کیا ہے, اینی ادر کوسچن, کائنڈلی کانٹیکٹ ہم, کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کے جواب ان ڈیٹیلز نہیں ہیں, ان دیٹ ڈیپتھ اینڈ ڈائمینشن نہیں ہے. نو بٹ پھر بھی جب لوگ آپ کو کانٹیکٹ کریں تو آپ بس ان کو وہاں تک, یا دے کین, آئی ہیو ٹو آسک مائی ہسبینڈ, آلریڈی ہی ریسیوز تھاؤزنڈز آف کالز ایوری ڈے, سو اینی بڈی ہو از انٹرسٹڈ کین گیٹ ہز نمبر فرام می. شیور. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ یہ تو 7 days کی ریمیڈی جو ہے وہ ہو گئی, اگر روز مرہ میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, یا کوئی پریشانی ہے, یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, یا اس طرح سے ہوتا ہے, پوری سورہ رحمان تو آپ حادثے کے بالکل فوراً بعد نہیں سن سکتے, تو کوئی شارٹ کٹ میں نہیں کہوں گا, کوئی شارٹ ایسی چیز, کنٹینیوٹی کہہ لو, بالکل ٹھیک ہے. 7 days کے بعد آپ پانی اس طرح پیتے رہو. 7 days آپ نے سورہ رحمان سن لی, اس کے بعد آپ اس کو روٹین بنا لو. 3 sips لو when you get up in the morning, آنکھیں بند کرو, روبرو اللہ کے دل میں 3 دفعہ اللہ اللہ اللہ, یا جو بھی آپ کا مذہب ہے اس کے مطابق 3 گھونٹ میں پانی پی لو. دن میں 6 سے 8 مرتبہ ضرور پیو, اسپیشلی جو لوگ بیمار ہیں زیادہ, اور رات کو سونے سے پہلے ایسے پانی پیو. ایون بچوں کو ایسے عادت ڈالیں, ان کے اندر سے یہ جو فیئرز ہیں, یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ڈرتے ہیں جن بھوت ہے فلانا ہے, یہ فیئرز ختم ہو جاتے ہیں, اور بہت سی نیگیٹیوٹی. کیونکہ جاپان میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ورڈ اللہ جس پانی پہ ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن بدل جاتی ہے. اٹ ہیز سچ افیکٹ, اور یہ ریسرچ بہت پرانی ہے. تو جب آپ پھونکے نہیں مارنی پلیز, از ہارڈ, ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں, لوگوں کو عادت ہے نا جی, ہم ڈاکٹر صاحب بیچ میں دم کرنا ہے, پھونکے مارنی, نو, ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے, بس سیکنڈز کا کام ہے. دن میں ایسے کرتے رہو, گریجولی آپ کی شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, آپ کی کوئی پرابلمز ہوں, کچھ ہو, آپ ان چیزوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہو. اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں بھی, جیسے کہ اگر آپ کے اولاد نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی ہے, اگر نہیں ہوتی, آپ کے اندر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے باقی کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. تو یہ چیز ہے. سو پانی اس طرح پیتے رہو. آپ اس میں کلپ میں بھی دیکھو گے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ خاتون پچھلے 17 سالوں سے یہی کر رہی ہیں, ٹو اوور کم ہر پرابلمس, کہ آدھا گلاس لیا, 3 گھونٹ پانی, آنکھیں بند کی, کانسنٹریٹ ان ہارٹ, اللہ اللہ اللہ, بند آنکھوں سے پانی پیا, اور اللہ اللہ خیر سے. وہ کہتی پانی اندر, مسائل اور دکھ سارے باہر. سو میم بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ ٹائم بھی دیا, اور ہم نے ناظرین کوشش کی کہ اس محدود ٹائم میں ہم جتنی کوشش کر سکیں ہمارے چینل سے یا میری ذات سے انسانیت کی خدمت کے لیے ہم نے کوشش کی. ہم ایک پروگرام کرتے ہیں, ہم نے 2 پروگرامز کیے. ہم ڈاکٹر صاحب کے بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے بزی ٹائم سے ہمارے ساتھ ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا, اور ڈاکٹر صاحب اگلے 2 دن تک یہاں ہیں. اس کے بعد یہ پاکستان میں موجود ہوں گی. ان کی ساری ڈیٹیل ہم آن لائن بھی جو ہے وہ اپنے ویب پیج پہ جو ہے وہ ڈال دیں گے. تو جس نے کانٹیکٹ کرنا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کرے. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس میں کوئی کمیشن نہیں ہے, نہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی کمیشن ہے, نہ میرا اپنا ذاتی کوئی کمیشن ہے, نہ میرے چینل کے آنر کا کوئی کمیشن ہے. ہم نے تو ایون ہمارے جو سورس آف ارننگ ہے ہم نے وہ بھی آج جو ہے وہ اسکپ کی ہے, جسٹ فار دا سیک آف کہ ہم جتنے سوالوں کے جوابات دے سکیں, یا جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں جواب دینے کی. بٹ اسٹل ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹوٹلی سیٹسفائی کر پائیں گے. جس طرح سے پہلے پروگرام میں کافی سارے ہم نے جو ہے وہ کوشچنز دیکھے, ہم یقیناً ایک وقت میں سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, اور اٹس اے ہیومن
thing as well کہ humanly it's not possible کہ آپ at a time سب کو satisfy کر سکیں, but ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے جب چاہیں, رات کے 12 بجے, دن کے جس ٹائم آپ کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے. باقی ڈاکٹر صاحب سے اگر وہ منع کرے تو یہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کا معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی لاسٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں؟ one last بالکل thing for my beautiful youth and the teenagers, کیونکہ نیچرلی ٹین ایج میں سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس اور ڈیسیجن میکنگ چیزوں کی بڑی پرابلم ہوتی ہے. ان کے لیے promise therapy ہے, promise free of cost, which will give you confidence, which will make you love your life and love yourself. لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے 7 days آپ لوگ سورہ رحمان سنو, کانٹیکٹ کرو مجھے, and that's my promise کہ I'll give you that very very effective and potent therapy جو کہ آپ ساری زندگی یاد رکھو گے, and you'll be able to help your friends as well. So save yourself and save the entire humanity, suffering humanity. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ام صاحبہ, آپ نے سیکنڈ ٹائم ہمیں جو ہے وہ موقع دیا, اور ہماری طرف سے آپ کے لیے ہمیشہ دروازے اوپن ہیں. ایون آپ جب پاکستان چلی بھی جائیں تب بھی آپ کو ہماری کسی بھی کیا کہیں گے اس کو, بڑا کوئی خاص میں ورڈ کو ڈھونڈنے کی آپ کی محبت کی ضرورت ہوگی تو I know بالکل where to کسی بھی contact. چیز کی آپ کو ہماری طرف سے ریکوائرڈ ہو ہیلپ تو آپ ہمیں ضرور کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے. آپ سے پھر انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. Thank you so much.